کرتے ہیں کہ نفل روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد نفل عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں راتوں کو. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ اب میں کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ ہر روز روزے ہی رکھتا رہوں گا، پوری زندگی میں ہر روز روزہ ہی رکھتا رہوں گا، نفل روزہ. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ رات بھر میں نوافل ہی پڑھتا رہوں گا. اور ان میں سے تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاؤں، بیوی بچوں کے حقوق میرے اوپر جو عائد ہو جائیں میں ان کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل ہو جاؤں، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوٹ کر آئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسا پوچھا. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اپنی ایسی رائےوں کا اظہار کیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر کیا جواب ہونا چاہیے؟ اگر ہم ظاہری باتیں سوچیں تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہمیشہ رات بھر وہ نفل نمازیں پڑھے گا، کوئی آدمی یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہر روز روزے رکھتا رہے گا، کسی آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے. بظاہر یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور کوئی چیز اس میں سے حرام نہیں ہے. پہلی جو مثال میں نے دی اس میں سود حرام تھا، یہاں کوئی چیز حرام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا عین عبادت ہے، نمازیں پڑھنا عبادت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا رہنا عبادت ہے، تمام کی تمام چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے کو قبول نہیں کیا، بلکہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو؟ کیا کہا؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اسی طریقے سے میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میری بیویاں ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کو ان چیزوں سے منع فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ کتنی بھی اچھی عبادت ہو، کتنی بھی اونچی عبادت ہو، اگر اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہ کیا جائے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اور اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری کی روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو، فهو رد، تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا. 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا. اسی سے ہمارے وہ تمام عبادتیں، ہم اس کو اپنی جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک معیار بنائیں، قرآن اور حدیث کو ہم کسوٹی بنائیں کہ ہم جو بھی چھوٹے سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی ہم نیکی جب کرنے جا رہے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمارا مقصد ہے تو ہم اس میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ حکم قرآن میں موجود ہے، کیا اس کی اجازت قرآن یا حدیث دیتی ہے، یا اگر قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہمارا عمل ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر نماز تو پڑھ لی، نماز قرآن کا حکم ہے، چاہے آپ فرض نمازیں پڑھیں یا نوافل پڑھیں، دونوں چیزیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی، حدیثوں میں بھی مل جائے گی. لیکن اگر اس کو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر نہیں ادا کیا جائے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز رد کر دی جائے گی. اسی لیے بہت سارے اعمال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہے تو عین شریعت کے مطابق. مثلا دعا کا معاملہ ہے، اللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الدعاء، حدیث رسول میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء ہوا مخ العبادت، کہ دعا عبادت، دعا جو ہے یہ
عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، گودا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے. انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں دعا کرتا ہے. نماز تو پوری کی پوری دعا ہے. خود صلاۃ کا ایک مطلب دعا ہوتا ہے. صلاۃ جو لفظ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب خود دعا ہے. پوری نماز میں اللہ سے انسان دعائیں کرتا ہے. لیکن اگر ہم اسی دعا کو کسی ایسے مقام پر کرنے لگ جائیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا کسی ایسے طریقے سے ہم کرنے لگ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. جیسے ہر نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا کا اہتمام ہم کریں، دعا کرنا یہ عین عبادت ہے، لیکن اس کو طریقے رسول سے خلاف ادا کرنا جو چیز ثابت نہیں ہے، وہ چیز نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ چیز بدعت ہو جائے گی. اور بدعت کی جو تعریف ہے وہ بھی ہمیشہ ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کی تعریف سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ بدعت کبھی برائی میں نہیں ہوتی. بدعت ہمیشہ نیکیوں میں ہوتی ہے. بدعت کبھی برائی میں نہیں ہوتی. کوئی شخص آپ ایسا نہیں سنیں گے کسی کو کہ اس نے چوری کی اور کسی نے یہ کہا کہ اس نے چوری میں بدعت کی، یعنی کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو چوروں سے ہٹ کر ہے اور کہا کہ دیکھو اس نے بدعت کی چوری میں. ایسا نہیں ہوتا. بدعت ہمیشہ نیکی میں ہوتی ہے. اس لیے اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی نیک کام، بدعت کوئی نیک کام ایسا کرنا جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو. جیسے دعاؤں کو ہم نے طریقے رسول سے ہٹ کے ادا کر دیا. اگر ہم نے نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف ادا کیا، اسی طریقے سے لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے. پیدائش پر خوش ہونا یہ برا نہیں ہے. ہم اگر ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس پر انسان خوش ہوتا ہے. انسان کو کبھی زندگی میں یاد آ جائے کہ اس تاریخ کو اس کی اولاد ہوئی تھی، اس کے گھر میں پہلے اولاد ہوئی تھی، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اسی بات کو ان طریقوں سے ادا کرنا جس طریقے سے آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، یہ چیز بدعت ہے. لہذا کوئی بھی نیک کام ایسا کرنا جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہو، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. لہذا عمل صالح میں ہم کو یہ باتیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور اس کو طریقے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جائے. اب جب ہم یہ اعمال کریں گے، عمل صالح کریں گے، نیک کام کریں گے، تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ ان اعمال صالحہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فوائد بتلائے ہیں. اس سے پہلے ایک نقطہ اہم یہ ہے کہ عمل صالح کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ نیتوں کے مطابق ہوتی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں تبھی اس کو عمل صالح کہا جائے، نیک کام کہا جائے اور اسی پر ثواب ملے. بلکہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی آدمی کرے اور اس پر امید یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر بھی اس کو ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں آپ سنیں گے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ